السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ بات کیجیے۔ ہاں جی، میں نے میسج کیا تھا کہ میرا بیٹا ہے، اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے جی جی اور ٹرانسپورٹ کا بسوں کا کام ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی پہلی شادی کی طلاق ہو گئی، دوسری شادی کی ہے، بڑا بیٹا بھی ہے، ان کے بچے نہیں ہیں۔ اچھا اچھا ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ ایسا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک ہمارے بہت بوڑھے شخص تھے، وہ ساری عمر پہلے کنڈکٹر رہے، پھر ڈرائیور بن گئے۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا ویسے کہ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بتائیں، ساری عمر سفر ہی سفر کیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بچ سکے کوئی بندہ تو بہت بڑی بات ہے، اور میں ان کی بات کی گہرائی میں پہنچ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اور پھر اس کی وجہ سے رزق جو ہے مشکوک بن جاتا ہے، حالانکہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ تو کوئی برا شعبہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ پردیسیوں اور مسافروں کو اگر اس نیت سے ان کی خدمت کریں، مسافر پردیسی ہوتے ہیں، اس کی خدمت تو اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اور ایک تو اس پہ آپ ذرا نظر رکھیے گا، میں نے کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، اور ایک چیز میں آپ کو عرض کروں گا کہ اگر آپ مستقل وہ پڑھیں، ایک تسبیح صبح شام سورۃ فیل کی، بیٹوں کا تصور کر کے، بیٹے کا تصور کر کے پڑھیں ایک تسبیح، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے صبح شام پڑھیے ایک تسبیح صبح شام، اور لازم پڑھیں، اور چند دن، چند ہفتے، چند مہینے مستقل کریں۔ ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو مستقل آپ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سارا دن نا یا مانعو یا صبورو، یا مانعو یا صبورو، بیٹے کا تصور کر کے پڑھیں، اور بہت کھلا پڑھیں۔ یا مانعو یا صبورو، بیٹے کا تصور کر کے پڑھیں، اور بہت کھلا پڑھیں، اور مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ آپ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور ایک اور چیز بتاؤں گا، بیٹے کی تصویر اور اس کے کپڑے لے کے، کوئی پہنا ہوا کپڑا ہو سامنے رکھ کے، صرف ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں اور ان پہ پھونک مار دیں۔ روزانہ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیجئے، کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ بس آپ یہ 3 عمل بتائیں میں نے، ایک سورۃ فیل کا، ایک سورۃ یاسین کا، ایک یا مانعو یا صبورو کا۔ چند دن، چند ہفتے کریں، بیٹے کا مزاج بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کے زندگی میں ٹھہراؤ بھی، اور اس کے لیے کامیابیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک ہر ماؤں کے دل کو ٹھنڈک، سکون، چین عطا فرمائے، اور ہر ماں کی مامتا کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا، وہ 3 گھنٹے کے بعد اس نے مٹی ہٹائی، بہت ڈھیروں مٹی تھی، ہٹائی، تختے ہٹائے، اور اس کے بعد اس بندے کے سینے پہ ایسے تھوڑا سا ہاتھ ملا، اور اس بندے نے آنکھیں کھولی اور لمبا سانس لے کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد وہ گڑھے سے نکلا، اور اسے کچھ بھی نہ ہوا، وہ صحت مند تھا۔ کہنے لگا میں نے سانس کی مشقیں کی ہیں، اور پوری دنیا میں، کائنات میں طاقت بھی اور قوت بھی ہے، میں نے اس کو جذب کر لی ہے۔ پہاڑوں سے میں نے طاقت لی، آسمانوں سے میں نے طاقت لی، وہ کہہ رہا تھا، چشموں سے میں نے طاقت لی، زمین سے لی، درختوں سے لی، پھولوں سے لی، کلیوں سے لی، اور کائنات کی کھلی ہواؤں، فضاؤں سے لی، اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے طاقت لی، اور میں صحت مند ہوا۔ یہی طاقت آپ بھی لے سکتے ہیں، اس کی لمبی مشقوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے بیچارے نے تو مشقیں کی بہت زیادہ، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بھی یہ طاقت لے سکتے ہیں سارا دن صرف تصور کے ساتھ، اور جس بیماری کا تصور کریں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جن روگوں کا تصور کریں روگ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی عادت بد ہے اس کا تصور کریں وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی علت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ عادت بد آپ میں نہیں ہے، آپ کے کسی عزیز میں ہے، اس کے تصور کے ساتھ سارا دن سانسیں لیں اور نکالیں۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔
یا کرم الاکرم یا جواد الاجود یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، عافیتیں پیدا فرما، خیر و برکت عطا فرما، راحت و رحمت عطا فرما، وسعت اور برکت عطا فرما۔ ہماری دنیا میں بھی خیر عطا فرما، ہماری آخرت میں بھی خیر عطا فرما، ہماری دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہماری آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما، ساری برکتیں عطا فرما، اور دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دنیا میں برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ ہماری ہر مشکل حل فرما، ہر مریض کو شفا دے دے، ہر تنگ دست کی تنگ دست دور کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ جو کسی روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ان کو دنیا آخرت کی ساری عافیتیں اور عزتیں عطا فرما، راحتیں اور رحمتیں عطا فرما، خیریں اور برکتیں عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک جہاں جہاں ہیں ان کی دعاؤں کو مولا قبول فرما، اور منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔